السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سواری پر فرض نماز کیسے پڑھیں اور کیسے پڑھی جائے۔ حضرات گرامی، اب تو اپنے ملک میں یہ رواج نہیں رہا بحری جہاز کا، سمندر والے جہاز کا، پانی جہاز جس کو بولتے ہیں، اور کشتی میں نماز جس وقت حاجی لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو اس میں باضابطہ اس کی نماز ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں نماز کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا صلی فیہا قائما الا ان تخاف الغرق۔ ڈوبنے کا ڈر ہو، اگر خطرہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، ورنہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ تو کشتی میں نماز پڑھی جائے کھڑے ہو کر کے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اور بقیہ سواریوں کو بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے۔ ہوائی جہاز ہو، ریل گاڑی ہو، ان سب میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے ممکن ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ معلوم کر لیا جائے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ سواری میں، ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں قبلہ کا پتہ نہیں چل پاتا، تو قبلہ معلوم کر لیا جائے۔ آج کل تو مختلف آلات ہیں، موبائل میں بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، یا کسی نئے مسافر سے، چڑھنے والے سے نئے اسٹیشن پر، اس سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پچھم کدھر ہے، ادھر رخ کر کے ہم نماز شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز گاڑی چلتی بھی رہے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سواری پر فرض نماز کی بات ہے جو ضروری ہے، یعنی فرض نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر سواری سے اتر کر پڑھنا ممکن ہے، ہم کو معلوم ہے کہ بھائی فلاں جگہ پر اتنی دیر کیا اسٹاپیج ہے، آج کل یہ ساری چیزیں، سارا چارٹ مل جاتا ہے سائٹ پہ، ریلوے کے سائٹ پہ، کہ کون گاڑی کہاں کتنے دیر کے لیے رکے گی۔ تو اگر پلیٹ فارم پر اتر کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر پلیٹ فارم پر ممکن نہیں ہے تو ہمارا جو برتھ ہے اس پر بیٹھ کر پڑھ لیں گے، اور اگر لوور برتھ ہے تو وہاں کھڑے ہو کر قیام کر لیں گے اور بیٹھ کر کے رکوع سجدے کر لیں گے۔ یہ آج کی تاریخ میں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کو آسان سمجھ لیں، مان لیں۔ ہم اس کو آسان سمجھ لیں اور مان لیں، تب آسان ہے۔ یہ سواری پر نماز ادا کرنے کے سلسلے میں بات تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو سے ہم جانیں گے جماعت کے بیان، جماعت کا بیان، جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، فرض نمازوں کو جو ہم مسجد جا کر جماعت سے پڑھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہم جانیں گے۔ جماعت چھوڑنے پر کیا وعید ہے یہ ہم جانیں گے۔ خواتین جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، یا خواتین کی الگ جماعت کہیں ہو رہی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے، خواتین کی جماعت کرانے کا کیا طریقہ ہوگا، خواتین کے لیے مسجد جانے کے کیا آداب ہوں گے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز اگلی قسطوں میں، اگلے ویڈیوز میں ہم اور آپ جانیں گے، سیکھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آپ کی صحیح سنتوں، پاکیزہ سنتوں کی روشنی میں جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی ساری عبادتوں کو، اپنی ساری نیکیوں کو، اپنے سارے اعمال صالحہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے والوں میں سے بن جائیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔